مرزا جیلمی نے مشہور یوٹیوبر نادر علی کو ایک پوڈ کاسٹ میں سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے میں مرزا جیلمی نے کس قدر کہانیاں کروائی ہیں، ان میں سے چند کہانیاں آپ کے پیش خدمت ہیں اور ان کا مدلل جواب آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ مرزا جیلمی جو ہے وہ کہانیاں کروانے میں کس قدر ماہر ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ کیا والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ تو مرزا جیلمی نے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک بہت بڑی کہانی کروائی، اور وہ کہانی یہ کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے والدین کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، اور یہ زیادہ تر ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے ماں باپ کو آلموسٹ خدا کے درجے پہ فائز کر دیا ہے، خدا کے درجے پر فائز کر دیا ہے۔ اور پھر اسی سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا ظلم ہے، اور والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا یہ معصیت ہے، اور معصیت میں والدین کی فرما برداری نہیں ہو سکتی، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو جواب ہے، اس میں جو مرزا جیلمی نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے اپنے والدین کو خدا کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیں سروے کر کے اپنے معاشرے کے اندر، کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے؟ یعنی گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اتنا والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسلمان نوجوان کرتے ہیں کہ وہ تو اپنے والدین کو خدا کے مرتبے پر فائز کیے بیٹھے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے ہاں کئی ایسے والدین ہیں جو اولاد کے ہاتھوں سے بیچارے پریشان ہو کے جو وہ کس قدر وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور شادی ہوتے ہی سال دو سال گزرنے کے بعد کئی ایسے نوجوان اور اولاد اور بیٹے ایسے ہیں جو والدین کو چھوڑ کے الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں اپنے والدین کا ماں باپ کا حال تک نہیں پوچھتے، وہ اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ان والدین کو جن والدین نے ساری زندگی ان کو پالا پوسا بڑا کیا اور ان کو جوان کیا اور ان کی شادی کی، ان والدین کو سال دو سال بیوی کے پیچھے لا کے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی مرزا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ گویا کہ ہمارے ہاں تو اتنی والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے، سب کانٹیننٹ میں مسلمان کرتے ہیں، کہ وہ ہمارے ہاں تو نوجوانوں نے خدا کا مرتبہ نعوذ باللہ تعالیٰ والدین کو دے دیا ہے۔ تو جہاں تک والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے وہ تو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مباح کام میں بھی والدین کی اطاعت اور فرما برداری اولاد پر واجب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور احادیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والدین کی رضا رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی یہ رب کی ناراضگی ہے۔ تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہر مباح کام میں واجب ہے، اور بالخصوص اس وقت جب والدین دیندار بھی ہوں، دیانتدار ہوں، اور وہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہوں۔ وہ اگر اپنی بہو کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ نہیں بنتی، یہ نافرمان ہے، یہ جھگڑالو ہے، لڑائی کرتی ہے، بد اخلاق ہے، اور یہ ہمارے ساتھ اس کی نہیں بنتی، اس کو طلاق دے دو، تو اب اس صورت میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں صحیح حدیث سنن ابی داؤد میں 5138 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 2088 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میری بیوی تھی اور وہ مجھے بڑی پسند تھی، مجھے محبوب تھی، لیکن میرے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیوی ناپسند تھی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے والد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم بیوی کو طلاق دے دو، اور انہوں نے پھر بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس بہو سے راضی نہیں تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ یہ صحیح حدیث اس کی تائید کر رہی ہے کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 کلمات کا حکم دیا، وصیت فرمائی، اور اس میں یہ کہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فرمایا کہ تو اپنے والدین کی تم نے نافرمانی نہیں کرنی، اگر وہ تمہیں دونوں والدین حکم دیں کہ تو اپنے اہل سے اور اپنے مال سے نکل جا، تو تو نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب اس حدیث کا شارحین نے شرح کرتے ہوئے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر والدین تجھے یہ بھی کہیں کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اپنے مال کو چھوڑ دے، تو تب بھی تو نے اپنے والدین کی اطاعت اور حکم ماننا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ کتنی احادیث اس پر موجود ہیں کہ والدین کی اطاعت کا اور ان کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ بیوی کو طلاق دینا ظلم ہے، جبکہ یہ ہرگز بات اس مقام پہ بالکل غلط ہے، اور پھر یہ اس نے کہا کہ والدین کے حکم پر جو نا بیوی کو طلاق دینا یہ معصیت، اور معصیت میں رب کی جو نا وہ معصیت کر کے والدین کی جو نا وہ اطاعت نہیں ہو سکتی، یہ بات ہی بالکل اس کی کہانی ہے، قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہے نا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں، سوائے حنفیوں کے، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث اور اہل تشیع، سب کے نزدیک یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسری کہانی مرزا نے یہ کروائی ہے قربانی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ قربانی کرنا باقی تمام مکاتب فکر کے ہاں سنت ہے، صرف حنفیوں کے ہاں واجب ہے، اور باقاعدہ اس نے گنا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں، شافیوں کے ہاں، مالکیوں کے ہاں، حنبلیوں کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں قربانی کرنا سنت ہے، صرف اور صرف حنفیوں کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہ جو مرزا نے بات کی ہے یہ کتنی بڑی کہانی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی، اس کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 162 اور 163 سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ابن تیمیہ نے یہ ساری بحث ذکر کی اور بحث ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے صفحہ 162 پہ وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهَا أَيْضًا، کہ باقی رہ گیا قربانی، تو ظاہر یہی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور صفحہ 163 پہ لکھا ہے وَقَدْ خَرَجَ وُجُوبُهَا قَوْلًا فِي مذہب احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا مذہب بھی یہی نکلتا ہے کہ قربانی واجب ہے، وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ تھا، اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مذہب مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا جو مذہب ہے اس میں سے ایک قول یہی ہے، او ظاہر مذہب مالک، یا یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کا جو ظاہر مذہب ہے وہ بھی قربانی کے وجوب ہی کا ہے، تو قربانی کرنا واجب ہے۔ ابن تیمیہ نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے اس میں ایک قول، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف، اور ابن تیمیہ نے اپنا مختار بھی یہ بتا دیا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور غیر مقلدین وہابیوں کے علماء کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں کہ جس میں وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، اگرچہ سارے وہابی نہیں مانتے، لیکن وہابیوں کے علماء بھی اس بات کو اب تسلیم کرنا شروع کر گئے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے، کیونکہ قربانی کے وجوب کے واضح دلائل موجود ہیں۔ قربانی کرنا یہ استطاعت رکھنے والے مسلمان پر فرض، واجب اور ضروری ہے۔ اب مرزا جرمی نے صرف چونکہ حنفیوں کی مخالفت کرنی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے حنفیوں کا موقف جو ہے وہ صحیح ثابت نہ ہو جائے، تو اب اس کو جناب وہ دلائل کو تروڑ مروڑ کے اس نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ بحمد تعالیٰ بالکل واضح قرآن و سنت سے اس پر دلائل موجود ہیں کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سے اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وَانْحَرْ، انحر صیغہ امر ہے، اور اصول یہ ہے کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ، جہاں مطلقاً امر آ جائے، حکم دیا جائے کسی کام کا، تو مطلقاً امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، وجوب پہ دلالت کرتا ہے، جبکہ قرینہ صارفہ موجود نہ ہو۔ قرینہ صارفہ اگر موجود نہیں ہے تو مطلقاً امر جہاں آئے گا وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں اس آیت میں
سیغہ امر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے علاوہ احادیث طیبات بھی کتنی موجود ہیں جس میں سیغہ امر موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں 5500 نمبر حدیث ہے، 5500۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہ اخری، جو نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لے اسے چاہیے، فلیذبح یہ بھی سیغہ امر ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کرے، دوسرا جانور ذبح کرے۔ یہ سیغہ امر نے بتا دیا کہ قربانی جو ہے وہ صرف محض سنت اور مستحب نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 3123 نمبر اور مستدرک حاکم میں 7727 نمبر حدیث ہے۔ امام حاکم نے، امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اور دوسری حدیث میں لفظ یہ ہے من کان لہ سعہ، جس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، اور جو وسعت اور گنجائش پائے یعنی صاحب استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں یہ وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے اور اس کا نام یہ ہے کہ باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، قربانیوں کے واجب ہونے کا بیان، اور قربانی کے واجب ہونے کا بیان اس کے تحت حدیث لے کے 2788 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ و عطیہ، اے لوگو ہر گھر والوں پر سال میں ایک اضحیہ یعنی قربانی اور عطیرہ لازم ہے ان پر کہ وہ اس کو کریں۔ عطیرہ یہ شروع میں رجب کے مہینے میں ایک جانور ذبح کیا جاتا تھا جس کو رجبی اور عطیرہ کہا جاتا تھا، یہ وہ عطیرہ بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن قربانی کا حکم اسی جگہ پہ باقی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا اہل خانہ کے اوپر واجب ہے، اور اس کے علاوہ کتنی احادیث موجود ہیں جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اور پھر جس انداز سے قربانی کے جانور کے اوصاف اہتمام کے ساتھ بیان کیے گئے کہ اس میں یہ عیب نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا اس بات کا بالکل بین اور واضح ثبوت ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اگر محض مستحب یا صرف سنت ہوتا تو اس قدر اس کا اہتمام اور جانور کے اوصاف بیان نہ کیے جاتے۔ یہ پورے اوصاف بیان کرنا بھی ایک گویا کہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ بحمد تعالیٰ قرآن و سنت سے اس پر دلائل موجود ہیں۔ اب اس کا رد کرنے کے لیے یہ کہتا ہے جی کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام بعض اوقات استطاعت کے باوجود قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں۔ یہ مرزا جیلمی کی طرف سے اتنی بڑی کہانی اور گپ ہے کہ مرزا جیلمی یہ حوالہ ان الفاظ کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ سے ثابت نہیں کر سکتا۔ حوالہ تو دے دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ استطاعت کے باوجود شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ بھئی کہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے؟ اس کا حوالہ پیش کرو، دکھاؤ۔ ویسے تم سکین دکھاتے ہو پورے جو نا وہ اس کے باقاعدہ تصویریں بنا دکھاتے ہو کہ یہ حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر ان تصویریں میں کس قدر یہ ڈنڈی مارتا ہے وہ بھی اہل علم پر واضح ہے۔ یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کیا کرتے تھے، یہ ذرا نکال کے دکھاؤ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ۔ بالکل یہ دنیا کی ایسی گپ اور جھوٹ اور کہانی اس نے مرزا نے سنائی ہے کہ جس کو یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ السنن الکبری للبیہقی میں امام بیہقی نے یہ روایت ذکر کی ہیں، لیکن ان روایات کو ذرا اس کی سند کو چیک کریں۔ جب میں نے اس کے سامنے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والا واقعہ بیان کیا تھا تو اس نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اس روایت کے اندر امام سفیان ابن عیینہ مدلس ہیں اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور دوسرا راوی اس میں اسماعیل بن ابی خالد ہے۔ تو ان روایتوں کو ذرا نکال کے دکھاؤ نا سنن کبری بیہقی سے۔ ان روایات کے اندر بھی وہی سفیان ابن عیینہ ہیں اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور اسماعیل بن ابی خالد ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ تو ان روایات کو اگر صحیح بھی مانا جائے تو تب بھی
ان تمام روایات اور آثار کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کیا کرتے تھے. ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی اور ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی, تو جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے. یہ تو اس کے لیے حکم ہے کہ جس نے استطاعت پائی اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کی. اس کا ایک اور سلوشن یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں آدھا پونا گھنٹہ نکال سکتے ہیں نا, تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ زور اثر پڑھیں اور جیسے ہی مغرب ہو جائے مغرب عشاء پڑھ لیں. 4 نمازیں آلموسٹ آپ پونے گھنٹے کے سپین میں اکٹھی کر لیں. فجر بہرحال آپ کو الگ پڑھنی ہوگی. اس سلسلے میں مرزا جیلمی نے اسی پوڈ کاسٹ میں تیسری کہانی یہ کروائی ہے. ایک سوال کے جواب میں سوال نادر علی صاحب نے یہ کیا تھا کہ ایک بندہ وہ 5 نمازیں اکٹھی کر کے رات کو آ کے پڑھتا ہے, تو کیا 5 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے؟ تو مرزا نے اس کے جواب میں یہ کہا جی کہ 5 نمازیں تو اکٹھی کر کے نہیں پڑھ سکتا, البتہ 3 وقت میں نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. یعنی فجر کے وقت فجر پڑھ لی جائے اور ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لیا جائے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لیا جائے, اور پھر اس کے بعد اگلا جو اس نے سٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 وقت میں پڑھ لیا جائے. وہ اس طرح کہ ظہر اور عصر کو عصر کے آخری وقت میں پڑھ لیں سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے, اور مغرب اور عشاء کو مغرب ہوتے ہی دونوں کو اکٹھا پڑھ لیں. فجر کی 1 وقت میں ہوگی اور 4 نمازیں یہ اکٹھی ہو گئیں. موجے کرو. یہ کہانی کروائی ہے اور کہانی اس نے کروا کے پھر دلیل بھی دینے کی کوشش کی ہے, اور صحیح مسلم سے ایک روایت پیش کی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے. اس روایت کے حوالے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی روایت آتی ہے, حدیث آتی ہے, تو محدثین اور فقہا کے حدیث کے اخذ و قبول کے اور اس کے رد کے اصول اور ضوابط ہیں. محدثین کے ہاں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. حدیث کی سند متصل ہو, راوی عادل ہو, تام و ضبط ہوں, اس میں علت قادحہ موجود نہ ہو اور وہ حدیث شاذ نہ ہو. امام ترمذی بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لے کے آئے, لیکن حدیث کو ذکر کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب العلل میں کہتے ہیں میری جامع ترمذی میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ صاحبان علم نے اس پر عمل نہ کیا ہو سوائے 2 حدیثوں کے. 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ اہل علم نے ان احادیث کے اوپر عمل نہیں کیا. اور مرزا جلمی اس بات کو اپنے ایک اور بیان میں تسلیم کر چکا ہے کہ اگر کوئی روایت خبر واحد اجماع کے خلاف ہو, یا وہ روایت جو ہے منسوخ سمجھی جائے گی, یا یہ ہے کہ وہ روایت میں راوی کا وہم سمجھا جائے گا. یہ بات تسلیم شدہ ہے اور یہ بات مان چکا ہے. اب اس پر اہل سنت کے جو 4 فقہا ہیں, فقہا متبوعین, یعنی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, اور اس کے ساتھ وہابی غیر مقلدین کو بھی ملا لیں, جو روایت مرزا جلمی پیش کرتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں بغیر خوف کے, بغیر سفر کے اور بغیر جو نا وہ کسی اور وجہ کے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے. اس حدیث کو ظاہر پر رکھ کر سوائے اہل تشیع کے اہل سنت کہلانے والا کوئی طبقہ بھی عمل نہیں کرتا. نہ امام شافعی رحمۃ اللہ, نہ امام مالک, نہ امام احمد بن حنبل, نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, اور نہ غیر مقلدین وہابی اس پر اس حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھ کے عمل کرتے ہیں. اور امام ترمذی نے بتا دیا, وہ فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب کے اندر ہر حدیث قابل عمل ہے, اور علماء کے ہر طبقے نے کسی نہ کسی حدیث کے اوپر عمل کیا ہے سوائے 2 حدیثوں کے. ان میں سے ایک حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی وجہ کے 2 نمازوں کو جمع کیا. کہتے ہیں کہ یہ معلول ہے, اور اس کی علت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں بیان فرما دی. اور پھر اسی حدیث کو بیان کرنے والے خود راویوں کو سن لینا, اسی حدیث کو صحیح بخاری سے نکال لیں. 1174 نمبر حدیث عبداللہ ابن عباس, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, اور اس میں روایت میں موجود ہے ابو شعثہ جابر بن زید عبداللہ ابن عباس کے شاگرد, وہ خود کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کہا گیا کہ 2 نمازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا ہے بغیر سفر کے, بغیر خوف کے, کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع سوری کیا ہے, یعنی ظہر کو مؤخر کیا ہے اور عصر کو معجل کیا ہے, مغرب کو مؤخر کیا ہے اور عشاء کو معجل کیا ہے, یعنی وہ جمع سوری تھی, جمع حقیقی نہیں تھی.
حقیقت دو نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کرنا یہ اہل سنت کہلانے والے کم از کم جو علماء ہیں ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس خبر اور اس روایت کے اوپر امت کے کسی اہل علم طبقے نے عمل نہیں کیا۔ اور پھر جابر بن زید ابو شعثا جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، صحیح بخاری میں 1174 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث جہاں آئی ہے وہاں جابر بن زید کے کمنٹس موجود ہیں کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ظہر کو مؤخر کیا گیا اور عصر کو معجل کیا گیا ہے، یعنی جمع سوری کی گئی، جمع حقیقی نہیں کی گئی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کے ہیں، حدیث نمبر 586 اور دوسرے نسخے کے مطابق 590 نمبر حدیث ہے، جس میں خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، اور اس میں باقاعدہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس طرح جمع کیا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو معجل کیا، مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو معجل کیا، یعنی جمع سوری۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد میں 1212 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں، بالخصوص سفر میں انہوں نے 2 نمازوں کو جمع سوری کے طور پر جمع کیا ہے، یعنی مغرب کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا، اور جب شفق بالکل غائب ہوگی یعنی مغرب پڑھ کے انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد جب شفق بالکل غائب ہوگی تو پھر آپ نے عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ تو بحمد تعالیٰ ان دلائل سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع سوری کی ہے، اور امام مالک موطا میں اس حدیث کو لے کے تو کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بارش کے موقع پر کیا گیا۔ صحیح بخاری میں 543 نمبر حدیث ہے، ایوب سختیانی بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال بھی یہ ہے کہ یہ بارش کے موقع پر کیا گیا۔ اور یہ اصول ہے، صاحب البیت ادرا بما فیہ ہے، گھر والا زیادہ جانتا کہ اس کے گھر میں کیا ہے، راوی الحدیث ادرا بمرویہ من غیرہ، حدیث کا راوی اپنی مروی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس، جابر بن زید ابو شعثا، عمر بن دینار، وہ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو بارش کے موقع پر جمع کیا گیا 2 نمازوں کو، یا یہ ہے کہ جمع سوری کے طور پر جمع کیا گیا ہے۔ حدیث کے اگر ظاہر کو رکھیں کہ بغیر بارش کے، بغیر خوف کے، بغیر سفر کے 2 نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنے کی بات، تو یہ امت کے کم از کم اہل سنت کہلانے والے کسی طبقے کا موقف نہیں ہے۔ لیکن مرزا نے چونکہ کہانی سنانی تھی اور وہ کہانی کروا گیا صرف شیعہ کو راضی کرنے کے لیے، اور لوگوں کے لیے بیجا آسانیاں اور بیجا رخصتیں پیدا کرتے ہوئے، تاکہ لوگ میری طرف ان کی اٹریکشن ہو اور دلچسپی، لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی گفتگو میں مرزا نے، اچھا اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، سنن نسائی میں 3007 اور دوسرے نسخے کے مطابق 3013 اور صحیح بخاری میں 1682 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے حج کے 2 نمازوں کو کسی مقام پر جمع نہیں کیا، یعنی حقیقت 2 نمازیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حج کے موقع پر جمع کی ہیں، اس کے علاوہ حقیقت 2 نمازیں جمع نہیں کی۔ ہاں باقی سفر کے موقع پر اگر 2 نمازیں جمع کی گئی ہیں تو اس سے مراد جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، وہ اس کے ساتھ ایک سمجھ لے کمپلیمنٹری ہے کہ صرف فرض پڑھ لیں وہ کافی ہے۔ جو بزی ہیں جیسے ڈاکٹر، بزی نہیں، عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں سنت تو ایک نفلی عبادت ہے۔ صحیح ہے۔ پھر اسی گفتگو میں مرزا نے یہ ساتھ اٹیچ یہ بھی بات کی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، جبکہ ٹوٹل کل رکعتیں نمازوں کی، 5 نمازوں کی وہ 17 بنتی ہیں فرض۔ صرف آپ فرض پڑھ لیں، باقی سنتیں اور واجب اگر آپ نہیں بھی ادا کرتے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، صرف آپ فرض ہی ادا کر لیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ جبکہ سنتوں اور واجبات کے ادا کرنے کی نہ صرف ترغیب ہے بلکہ سنت موقدہ اور وطر جو واجب ہیں اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور سنت کی اہمیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جامع ترمذی میں اور مشکات میں یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
6 بندے ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور ان میں سے ایک یہ التارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑ دینے والا، میری سنت کو ترک کرنے والا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سنتوں کی تاکید فرمائی ہے، اور وطر تو واجب ہے، وطر جو واجب ہیں سنت ہے موقدہ، اور وطر جو واجب ہیں ان کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وطر واجب ہیں، اس کی بھی دلیل باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، وطر کو لازم قرار دیا گیا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اندیشہ ہو کہ وہ صبح جاگ نہیں سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لے۔ یہاں بھی صیغہ امر کا موجود ہے، اور یہ قانون ہے کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ، قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو مطلقاً امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صیغہ امر کے ساتھ وطر کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 4 رکعتیں ہمیشہ ادا فرماتے تھے، حضور اس کو ترک نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ بھی اصول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عمل کو مواظبت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ استمرار کے ساتھ ادا کیا ہو، حضور نے اس کو ترک نہ کیا ہو اور قرینہ صارفہ موجود نہ ہو، تو اس عمل سے بھی سنت موقدہ ہونا اور وجوب کسی چیز کا ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر فجر کی سنتیں تو وہ ہیں جس کے بارے میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور وہ کم از کم درجہ حسن کی حدیث ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کیوں نہ ڈالے۔ تو یہ بحمد تعالیٰ احادیث موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنت ہائے موقدہ اور وطر کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی رہ گئی جہاں تک بات ہے عشاء کی 17 رکعتوں کی، تو کس نے کہا کہ عشاء کی 17 رکعتیں ادا کرنی ہیں؟ عشاء کے فرائض ادا کریں، واجب ادا کریں، اور جو سنت موقدہ ہے اس کو ادا کریں۔ باقی جو وہ سنت غیر موقدہ اگر ادا نہیں بھی کرتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ ہاں اس کے ثواب میں کمی آئے گی لیکن گناہ گار نہیں ہوگا، اور نفل تو پھر نفل ہے، پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جہاں تک کسی رکعت کے ثابت ہونے کا ذکر ہے تو ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ فرض کے طور پر، واجب کے طور پر، سنت کے طور پر اور مستحب کے طور پر جو ہے ہم اس کے ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے اس پر جو نا وہ لوگوں کو بتانے کی کہ اس کو ضروری ادا کرنا، تو وہ فرائض و واجبات اور سنن ہے موقدہ ہے۔ اور اس سلسلے میں مرزا نے ایک واقعے کا سہارا لیا کہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عرابی پینڈو آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم دی، اور اس تعلیم میں صرف فرائض تھے، اس میں سنتیں نہیں تھی، واجبات نہیں تھے۔ تو جب وہ شخص گیا تو عرض کی حضور میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو جنتی کو اس کو دیکھ لے۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف فرض پورے کرنے، سنت اگر آپ ادا نہیں بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ دلائل موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور سنت کے ترک پر جو نا وہ لعنت کی وعید فرمائی ہے۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے علماء نے پورے جوابات تفصیل کے ساتھ دیے ہیں کہ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری چیزیں شریعت کی طرف سے واجب نہیں کی گئی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ کئی ایسی محرمات ہیں جو بعد میں چیزیں حرام ہوئی، ان کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ یا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے ایک اس کو سہولت دی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس کا اختیار دیا ہے اس چیز کا، جیسے کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آئے، سنن ابی داؤد میں 427 نمبر حدیث ہے کہ یا رسول اللہ فمرنی بامر جامع اذا انا فعلت اجزا عنی، حضور مجھے ایسا کوئی جامع امر بتا دیجئے جب اگر اس کو میں ادا کرتا ہوں تو میری طرف سے کافی ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ علی العصرین، تو عصرین کی محافظت کر، 2 نمازوں کی حفاظت کر۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا کہ تم یہ امر جامع کر لو گے تو یہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ تو اب یہ 2 نمازوں کی حفاظت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، شارحین کو اٹھا کر دیکھ لے، محدثین فقہاء نے لکھا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خصوصی اختیار کے ساتھ اس آنے والے صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سپیشلی ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت بیان فرمائی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قانون بن جائے اور ہر جو امتی اور کلمہ پڑھنے والا ہے وہ صرف اسی پر اکتفا کرے۔ تو اس عرابی کے حوالے سے محدثین اور فقہاء نے کئی جوابات دیے ہیں، اور بحمد تعالیٰ میں نے اس کا مکمل جواب ریکارڈ بھی کروایا ہے۔